بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سچی کہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ تو اس کوڑھی نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تم کو کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس اندھے سے پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ تو اس اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ میں سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتہ نے اس اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ پس اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا آسرا۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے اس کو کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہیں تھا، پھر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ پر
پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اور اس کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں آج، پھر خدا کے اور پھر تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تھی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی۔ جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہا، اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں شاد بامراد ہوا۔ پیاری پیاری اسلامی باتوں کے لیے اسلامی چینل